خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کے خلیفہ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بختیار کاکی کون ہے؟ یہ بابا فرید کے پیر و مرشد ہیں۔ سبحان اللہ۔ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے کہ اس قدر بلند پایا ہستی اور خوف خدا کا عالم، خوف کی بات چلی اس لیے میں نے ان کا واقعہ بھی ایڈ کر دیا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب آخری دنوں میں بیمار ہوئے تو اپنے خلیفہ خاص کو بلایا، فرمایا کہ ایک میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ وہ پڑھائے جب سے وہ بالغ ہوا ہے کبھی بغیر جماعت کے اس نے نماز نہ پڑھی۔ کتنی بڑی وصیت ہے۔ اور فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو۔ اور تیسری وصیت یہ ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے کبھی عصر اور عشاء کی جو پہلے 4 سنتیں پڑھتے وہ نہ کبھی چھوڑی۔ اور چوتھی شرط بڑی سخت لگائی آپ نے، فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی ماں، اس کے علاوہ 5ویں عورت کو کبھی نہ دیکھا۔ اب یہ 4 شرطیں لگا دی کس نے؟ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اب آپ کا جب انتقال ہوا تو یہ وصیت نامہ ایک شخص پڑھ کے بار بار سناتا ہے، اور آپ کے جنازے کے اندر مفتیان کرام موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء کاملین موجود ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی۔ اب جنازہ پڑا ہے، شام کا وقت ہونے والا ہو گیا، اب لوگوں کو خوف ہونے لگا کہ بختیار کاکی کا جنازہ پڑھائے گا کون؟ بڑے پریشان ہیں، شام کا وقت ہونے والا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، فرمایا لوگوں صف درست کر لو، الحمدللہ فقیر کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ بڑے حیران ہیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے اندر اتنی بڑی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ عرض کرنے لگے حضور اپنا چہرہ تو دکھائیں، فرمایا نماز جنازہ پڑھ لو پھر چہرہ بھی دیکھ لینا۔ اب جب اس نے نماز جنازہ پڑھا کر عوام کی طرف اپنا چہرہ کیا تو وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ، اب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارا بادشاہ اس قدر نیک ہے۔ اب جب لوگوں کی حیرانگی بڑھی تو شمس الدین التمش نے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور عرض کرنے لگے عالی جا میرے اس عملوں کو یا خدا جانتا تھا یا آپ جانتے تھے، آپ نے مجھے مشہور کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں عاجزی والے، وقت کے بادشاہ کس قدر نیک ہوا کرتے تھے۔ اور یہ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پاک و ہند پر بادشاہ تھا۔ یہ پاک و ہند جب اکٹھے تھے، پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، تو یہ شمس الدین التمش وقت کا بادشاہ اس قدر نیک تھا، تہجد گزار، نماز کا پابند، کبھی عصر و عشاء کی سنتیں نہیں چھوڑی اور کبھی کسی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ تو یہ وقت کا بادشاہ تھا، اور یہ کیا تھا؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، یہ بختیار کاکی کا مرید تھا، یہ بابے فرید کا پیر بھائی تھا، اس لیے یہ ساری فضیلتیں ان کو ملی ہوئی تھی۔